مکتب حسینی ہے۔ مکتب حسینی کے سبق وہ ہوتے ہیں جو انسان کو رشک کے ملک بنا دیتے ہیں۔ مکتب حسینی میں تربیت پانے والے وہ ہوتے ہیں جن کے قدموں کی خاک فرشتے اٹھاتے ہیں۔ مکتب حسینی ہے۔ آقا حسین کی طرف نسبت معمولی چیز نہیں ہے، آخر آقا حسین ہی تو تھے جن کے گہوارے سے مس ہو کے فرشتہ عذاب الہی سے بچا، اور پھر آج تک وہ عالم ملکوت میں آسمانوں میں فخر سے یہ کہتا پھرتا ہے انا عتیق الحسین، میں آزاد کردہ حسین ہوں۔ اس روئے زمین پر حر اور آسمان پر فطرس دو گواہ ہیں، ایک انسان اور ایک ملک، کہ حسین کے در پہ جو آ جائے، جو بندہ حسین بن جائے، وہی آزاد ہوتا ہے۔ بشرط یہ ہے کہ ہم بندہ حسین بن جائیں، ہم غلام حسین بن جائیں، ہم مکتب حسینی کے سچے طالب علم بن جائیں۔ اور مکتب حسینی کی بنیادی کتاب کیا ہے؟ قرآن۔ اور میں اس سلسلے مجالس کی پہلی ہی مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ اصلاً لبیک یا حسین کے معنی بھی کیا ہیں؟ لبیک یا قرآن، لبیک یا حسین یعنی لبیک یا قرآن۔ اور قرآن، اللہ اکبر، قرآن وہ کتاب ہے جس میں کسی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک و شبہ تو ہے ہی نہیں، اور اس امر میں بھی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ اور کتاب ہدایت ہے اگر بشر کے لیے، وہ بھی آخری کتاب ہے آسمان سے نازل ہونے والی، اپنے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کی ناسخ اور قیامت تک باقی رہنے والی کتاب۔ اب بتائیے کتنی عظیم ہوگی، کتنی گہرائیاں ہوں گی اس میں، کتنی بلندیاں ہوں گی، ایک ایک لفظ میں قرآن کے کتنے مطالب ہوں گے۔ تو عموماً میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ بس یہ جستجو اور یہ ذوق بیدار کر دوں، سامعین میں یہ ذوق بیدار ہو جائے، یہ جستجو بیدار ہو جائے کہ بھئی قرآن مجید کو یوں ہی سادہ طور پر سرسری طور پہ پڑھ کے گزر جانا نہیں چاہیے، اگرچہ پابندی کے ساتھ روزانہ ورد کے طور پر تھوڑا سا قرآن پڑھنا چاہیے، مگر اس کے ساتھ تقریباً روزانہ، اور اگر روزانہ ممکن نہ ہو تو ہفتے میں ایک روز کم سے کم مخصوص کرے ہر مومن کہ قرآن مجید کی کچھ آیتیں صحیح سمجھ کے پڑھے۔ اور اس کے لیے خاص دن مخصوص کیا گیا ہے روز جمعہ۔ روز جمعہ کہا گیا نماز جمعہ پڑھ کے اٹھو تو پھر علم دین، علم قرآن، علوم ختم نبوت، علوم آل محمد میں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرو۔ امید ہے کہ یہ چیز ذہنوں میں محفوظ رہ جائے گی۔ ہر جمعے کو، روز نہیں کر سکتے ہر جمعے کو کریں، اور دیکھیں کہ اگر واقعاً سنجیدگی کے ساتھ، ارتکاز ذہنی کے ساتھ، یعنی ذہن کو کنسنٹریٹ کر کے ایک ایک لفظ میں غور کریں آپ، قرآن کے ایک ایک لفظ سے ایک ایک کتاب کھلتی ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا گزشتہ 2 تقریروں میں کہ صرف لفظ خشیت پہ گفتگو ٹکی رہی۔ خوف کے کتنے مراتب ہیں ابھی پورے بیان نہیں کیے میں نے، اگر سب بیان کروں تو 5 دن کافی نہیں ہوں گے، یہ صرف اشارے ہیں، باقی آپ مطالعہ کریں، جستجو کریں، میں اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اس سورہ مبارکہ کی ایک خصوصیت اور ہے، آج شروع میں وہ بھی عرض کر دوں۔ اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ ملک کو منجیہ بھی کہتے ہیں، منجیہ یعنی نجات دینے والی، اور یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کہیں بیٹھا، اسے خبر نہیں تھی کہ یہاں قبر ہے کسی کی، بیٹھ گیا اور بیٹھ کے اس نے وہاں پہ سورہ ملک کی تلاوت کی، تو اس نے کوئی نہیں تھا اس کے آس پاس، ایک فریاد سنی، ایک
بلند آواز جس میں ایک بشارت تھی، وہ تو لرز گیا، کوئی نہیں ہے، قبر سے آواز آ رہی ہے، کدھر سے آواز آ رہی ہے؟ اب مدینے خوش قسمتی یہ کہ وہ مدینے میں تھا، فوراً پہنچا بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا یا رسول اللہ، میں بیٹھا تھا اور یہ سورہ میں نے پڑھا، سورہ ملک، پھر میں نے یہ آواز سنی۔ کہا ہاں، جہاں تم بیٹھے تھے وہاں قبر تھی، اور اس پر تمہاری اس تلاوت کا یہ اثر ہوا کہ اسے بھی راحت ملی، اس نے تمہیں بھی بشارت دی، اس لیے کہ یہ سورہ منجیہ ہے، یعنی یہ عذاب قبر سے اور عذاب الہی سے نجات دینے والا سورہ۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ عموماً ہم سے بہت سی تھیوریٹیکل باتیں سنتے ہیں، اب تھوڑی تھوڑی پریکٹیکل باتیں بھی ہیں، سنیے، اسے یاد رکھیے، اس پہ عمل بھی کیجیے، بھلا نہ دیجیے گا۔ سورہ ملک پڑھنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، مختصر چند منٹ لگتے ہیں، 5-7 منٹ، اطمینان سے پڑھیں گے تو، اگر حفظ ہو گئی، پڑھتے پڑھتے یاد ہو گئی، تب تو 3 منٹ اور 4 منٹ میں ہو جاتی ہے سورہ ملک۔ اس سورہ ملک کی یہ آیت، ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک بالتحقیق، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے خشیت، اللہ سے بامعرفت خوف رکھتے ہیں، اللہ سے بامعرفت خوف رکھتے ہیں، اور وہ بھی بغیر دیکھے، غیب میں، بالغیب۔ یہاں پر بڑی بحث چھڑ سکتی ہے، علمی اور کلامی اور فلسفیانہ۔ مسلمانوں میں کچھ تو ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم رکھتے ہیں اور ایک نوجوان کی سی صورت ہے ان کی، نعوذ باللہ، لیکن یہ لوگ بہت کم ہیں، بہت تھوڑے سے۔ زیادہ تر مسلمان یہ مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسم نہیں رکھتا، لیکن ان میں بھی 2 حصے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ جسم تو نہیں رکھتا ہماری طرح، لیکن روز قیامت وہ ان آنکھوں سے نظر آئے گا، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے مگر وہ نہ یہاں نظر آتا ہے ان آنکھوں سے، نہ وہاں نظر آئے گا ان آنکھوں سے۔ یہ توجہ رکھیے گا اس دقیق نقطے پر، نہ وہاں نظر آئے گا ان آنکھوں سے۔ وہ جو مسلمانوں کا ایک گروہ کہتا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی انہی آنکھوں سے، نہیں، ان آنکھوں سے زیارت نہیں ہوگی۔ ہمارا نظریہ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان آنکھوں سے زیارت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی اس سے کہیں بلند ہے کہ وہ ان آنکھوں سے نظر آ سکے، اور اگر ان آنکھوں سے نظر آ سکتا تو پھر یہیں نظر آتا، کیونکہ ان آنکھوں کا کام بھی اسی دنیا تک ہے۔ ہم تو موت کا استعارہ بھی آنکھ بند ہونا قرار دیتے ہیں نا۔ کیا کہتے ہیں مرنے والے کو؟ ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ تو یہ آنکھیں اسی دنیا کے لیے ہیں، اور اگر وہ ان آنکھوں سے نظر آ سکتا تو پھر اسی دنیا میں نظر آتا۔ واضح ہے؟ چونکہ وہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتا، اس لیے وہ اس دنیا میں نظر نہیں آتا اور نہیں آ سکتا، لیکن جن آنکھوں سے وہ نظر آ سکتا ہے ان آنکھوں سے وہاں نظر آئے گا، اور اگر وہ آنکھیں کوئی یہیں پیدا کر لے تو پھر یہاں بھی اسے نظر آ سکتا ہے۔ اسی لیے، اور یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں، سینہ تان کے کہہ رہے ہیں، بات علمی ہے، بات کلامی ہے، بات حکیمانہ ہے، بات فلسفیانہ ہے، بات تھیولوجی کی ہے، بات نظریاتی ہے، لیکن ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو امام مانا ہے جس نے اعلان کیا ہے کہ ہم تو عبادت ہی نہیں کرتے مگر اس کی جس کو ہم دیکھتے ہیں۔
پوچھنے والے نے پوچھا تھا نا امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ ویحک لم اعبد ربا لم ارہ، میں ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو، میں نے کوئی شے نہیں دیکھی مگر اس کے پہلے رب کو دیکھا، اس کے ساتھ رب کو دیکھا، اس کے بعد رب کو دیکھا۔ یہ علی اسی دنیا میں کہہ گئے ہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام الموحدین اور امام المتقین، اسی دنیا میں ارشاد فرما گئے ہیں کہ میں ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو۔